نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نماز کا مکمل طریقہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے. اب ہمارا نیا ٹاپک سجدہ سہو کے بارے میں ہے. نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا، اس غلطی کے ازالے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اسی سے ہی ریلیٹڈ یہ ٹاپک ہے. سجدہ سہو کا بیان. 3 یا 4 رکعت کے شک پر سجدہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدری کم صلی 3 ام 4 فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانتا ترغيما للشيطان. اگر تم میں سے کسی کو رکعات کی تعداد کے بابت یعنی بارے میں شک پڑ جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 تو شک کو چھوڑ دے اور یقینی بات پر بنیاد رکھے، یعنی 3 یقینی ہوں تو 4تھی رکعت پڑھ لے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. اس بات کو اگر آپ انڈر لائن کر لیں، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے ہیں. اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ وہ کنفیوز تھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے اس کی نماز کی رکعت کو جفت کر دیں گے، یعنی 6 رکعتیں بنا دیں گے. اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی ہوگی تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جو نمازیں ایون نمبرز پر ختم ہوتی ہیں آپ اس کو آڈ نمبرز پر ختم نہیں کر سکتے. یعنی جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، یا جو بھی سنتیں نوافل 2 رکعت پہ یا 4 رکعت پر ہیں، آپ اس کو آڈ نمبرز پر ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ اس معاملے میں کنفیوز ہو گئے ہیں تو اب آپ جو کنفرم بات آپ کے دل میں ہے، عموماً آپ دیکھیں کہ ہم پھر کم تعداد پر کنفرم ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے دل میں آ رہا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے 3 پڑھی ہیں یا 4، آپ کو کوئی جواب نہیں مل رہا ہوتا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یقین تو آپ کو ہے کہ آپ نے 3 تو پڑھی ہی پڑھی ہیں، تو آپ نے پھر یقین پر بنیاد رکھنی ہے اور جو مسنگ رکعت ہے اس کو پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد اس مسٹیک کا ازالہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدوں سے ہوگا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نماز میں ہونے والی غلطی کا ازالہ اللہ رب العزت نے دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پوری نماز دوبارہ پڑھو. بعض دفعہ انسان کا مینٹل سٹیٹس اتنا ایکوریٹ نہیں ہوتا، پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، سم ٹائمز کچھ باتیں دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں تو اس سے نماز میں مسٹیک ہو جاتی ہے. اب وہ کنفیوز ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس نے نماز بالکل ٹھیک پڑھی ہو لیکن کنفیوژن آ گئی، تو پھر اب آپ کو یہی کرنا ہے. جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو وہ اسے 1 رکعت یقین کرے،
وہی بات کہ منیمم پر آپ کو یقین رکھنا ہے. اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3 تو وہ اسے 2 رکعت یقین کرے. اور جسے یہ شک ہو کہ اس نے 3 پڑھی ہیں یا 4 تو وہ اسے 3 رکعت یقین کرے. اور پھر آخری قعدہ میں سلام پھیرنے سے پہلے صحف کے 2 سجدے کرے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. یہ پوری ڈیٹیلز حدیث میں بھی آتی ہیں. ٹھیک ہے. آخری قعدہ آپ سب جانتے ہیں، قعدہ اولا، قعدہ آخر، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آخری قعدہ میں آپ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، جس میں التحیات، درود پاک، پھر اس کے بعد جو دعائیں آپ کو پڑھنی وہ سب آپ کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب آپ بس سلام پھیرنے کو ہیں تو آپ سلام نہیں پھیریں گے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں گے. یوں آپ متواتر 2 سجدے کریں گے. یہ سجدہ سہو کہلاتے ہیں. سہو کہتے ہیں غلطی کو، بھول کو، نسیان کو. تو یہ 2 سجدے آپ کی جو مسٹیک ہے نماز میں یا جو آپ کی کنفیوژن ہے نماز میں اس کا ازالہ ہے. سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے. اب آپ دیکھیے کتاب میں بھی اسی طرح کی بات مینشن ہے. آخری قعدہ میں تشہد، درود اور دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، پھر اٹھ کر جلسے میں بیٹھ کر دوسرا سجدہ کریں اور پھر اٹھ کر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہوں. جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اس میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی حکم ہے. آپ دیکھیے تو یہ طریقہ کار تو کنفرم ہے سجدہ سہو کا. اس لیے سجدہ سہو کے 2 سجدے سلام پھیرنے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں. یہاں انہوں نے بات کو اس طرح سے اینڈ اس لیے کیا ہے کیونکہ سجدہ سہو کے اور بھی طریقے آگے آنے والے ہیں. ٹھیک ہے. قاعدہ اولا کے ترک پر سجدہ. اب یہ ایک سچویشن بنی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی حکم نہیں دیا، یہ صورتحال خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش ہوئی تھی. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا الحمدللہ. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، آپ کی گائیڈنس آسمان سے ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بھول کروا کے امت کو سمجھایا گیا کہ اگر اس طرح سے تمہارے ساتھ ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے. اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، توحید کا سبق بھی الحمدللہ اس طرح کی چیزوں سے پڑھایا گیا. سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ظہر کی نماز پڑھائی. آپ پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی قاعدے میں سہون نہ بیٹھے، یعنی بھول کر نہ بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول ہو گئی تو لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اگر کوئی عام انسان جماعت سے نماز پڑھا رہا ہوتا تو obviously وہ کوئی کریکشن کے لیے پیچھے مقتدی بولتے، لیکن چونکہ صاحب وحی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ میں بھی شاید کچھ چینجز ہوئی ہیں، تو صحابہ کرام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ جب نماز پڑھ لی اور آخری قعدہ میں سلام پھیرنے کا وقت آیا اور لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے تکبیر کہی اور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس بھول کا احساس خود ہی ہو گیا، کسی نے نہیں بتایا. اور چونکہ انسٹرکشنز پہلے سے موجود تھیں کہ کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے نماز میں تو سجدہ سہو جو 2 سجدے ہیں وہ سلام پھیرنے سے پہلے کرنے ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی شکل کر کے بھی دکھا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے ثابت ہوا کہ اس صورت میں سجدہ سہو سلام پھیرنے سے قبل کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں یہ وہ سچویشن ہے کہ نماز میں ہی کسی کو اپنی بھول کا احساس ہو جائے، لیکن بعض دفعہ غلطی کا احساس نہیں ہوتا، بھول کا احساس نہیں ہوتا، نماز مکمل کرنے کے بعد یاد آتا ہے، یعنی آپ کو خود یاد آ جاتا ہے یا کوئی اور آپ کو بتاتا ہے کہ شاید آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اس صورتحال میں پھر کیا کرنا ہوگا؟ نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر لینے کے بعد سجدہ، یعنی نماز ختم کر لی، باتیں شاتیں ہو گئیں، گھر چلے گئے، پھر اس کے بعد کسی نے بتایا کہ آپ سے تو مسٹیک ہو گئی تھی، تو اب آپ اس وقت بھی سجدہ کر سکتے ہیں. وسعت دیکھیں آپ دین اسلام کی الحمدللہ، یعنی غلطی کو ٹھیک کر لو. جیسے ہم یہ بات اچھے سے جانتے ہیں جب تک ہماری یہ سانس چل رہی ہے نا، ہر غلطی کا ازالہ
ہو سکتا ہے. جیسے یہ سانس بند ہوگی بس پھر اس کے بعد کوئی کریکشن نہیں ہو سکتی, ساری کریکشن جو ہیں پھر وہ آخرت میں ہوں گی. اب آپ دیکھیے ٹاپک کیا ہے, نماز سے فارغ ہو کر باتیں کر لینے کے بعد سجدہ. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور گھر تشریف لے گئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کانفیڈنٹ تھے کہ آپ نے پوری نماز پڑھائی ہے. ایک صحابی سیدنا خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کے صحف کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں چادر کھینچتے ہوئے نکلے. ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے, یہاں تک کہ لوگوں کے پاس پہنچ گئے اور خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی تصدیق چاہی. اس لیے کنفرم کیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بات صرف اور صرف خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیل ہوئی ہو, باقی سب نے اس کو نوٹس نہیں کیا ہو, کیونکہ یہ بہت بڑی چیز تھی. ایک رکعت کو چھوڑ دینا بہت بڑی چیز تھی. اگر ایک صرف خرباق نے نوٹ کیا ہے تو اٹ مینس خرباق کو کنفیوژن ہو گئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کیا. اس سے بھی آپ کو ایک مومن کا جو وتیرہ ہے, جو شیوا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کوئی بھی خبر لے کر تو کیا کر لینا چاہیے, تحقیق کر لینا چاہیے, تصدیق کر لینا چاہیے, تاکہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو سالو کر سکیں. لوگوں نے کہا خرباق سچ کہتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی, پھر سلام پھیرا, پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ اب آپ کے پاس دوسرا طریقہ آ گیا سجدہ سہو کا. اگر کسی سے ایسی مسٹیک ہوتی ہے کہ اس نے 1 رکعت ہی چھوڑ دی ہے اور وہ سلام پھیر کر اپنے گھر بھی چلا گیا ہے, یا پھر گھر میں اگر کسی نے نماز پڑھی ہے خواتین میں سے تو وہ اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئیں, بعد میں کسی نے بتایا یا بعد میں خود احساس ہوا, اس صورتحال میں سجدہ سہو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 1 رکعت پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ نے کنفرم ہے کہ 1 رکعت کو کم پڑھا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پوری نماز لوٹائیں گے, آپ صرف 1 رکعت پڑھیں گے اور پھر سمپلی تشہد کے بعد سلام پھیر دیں گے. پھر اس کے بعد آپ سہو کے 2 سجدے کریں گے اور پھر آپ سمپلی سلام پھیریں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک دوسرا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ سہو کرنے کا. اب آپ دیکھیے کہ ایک تو حکم مل گیا, اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی مل گیا, جس میں کیا تھا, سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے آپ نے کیے سہو کے اور پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا. لیکن یہاں آپ کو ایک دوسرا انداز ملتا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نامکمل نماز کو مکمل کیا اور پھر اس کے بعد سمپلی سلام پھیر دیا, پھر 2 سجدے کیے سہو کے اور سمپلی سلام پھیر دیا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے, پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں, اپنی بھول کا علم ہونے سے پہلے خواہ وہ گھر بھی چلا جائے اور باتیں بھی کر لے, تو پھر بھی وہ صرف 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھ کر سجدہ سہو کر کے سلام پھیرے, اسے ساری نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک یہ امر بھی معلوم ہوا کہ نماز میں اگر سہون رکعت رہ جائے تو وہ رکعت پڑھ کر سلام پھیرے, اس کے سجدہ سہو کرے اور پھر سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہو, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس صورتحال میں سجدہ سہو کرنے کا طریقہ الگ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اور طریقہ جنریٹ ہوا, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے نہیں کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب ایک اور طریقہ جنریٹ ہوا. آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی غلطی کا احساس نماز میں ہوا ہی نہیں, آپ تو سلام پھیر چکے ہیں, اب آپ کیا کریں گے, کہاں سے وہ ٹائم واپس لائیں گے؟ تو ڈیفینیٹلی دوسرا طریقہ ہونا چاہیے نا, کہ اس طرح کی اگر سچویشن آپ کو درپیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی وسعت ہے. ایک اور طریقہ کار ہمیں دے دیا کہ اچھا بعض دفعہ ہمیں نماز میں اپنی غلطی کا احساس ہو بھی جاتا ہے تو بھی ہم سجدہ سہو کرنا بھول جاتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے, ہم تو اتنے نادان ہیں. اس صورتحال میں پھر آپ کے پاس یہ دوسرا آپشن موجود ہے. اس میں پھر آپ کی جو بھی مسٹیک ہے اس کو آپ کو فلفل کرنا ہے, جو کمی رہ گئی اس کو فلفل کرنا ہے اور آپ نے اس طرح سے سجدہ سہو کر لینا ہے.